الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے المقدمۃ الآجرومیہ میں ہم نواسخ المبتدا کے متعلق کلام کر رہے تھے، جس میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو مبتدا اور خبر پر عوامل داخل ہوتے ہیں جنہیں ہم نواسخ کہتے ہیں، وہ تین قسم کے ہوتے ہیں: کانا و اخواتها و ان و اخواتها و ظننت و اخواتها، جس میں ہم کانا اور ان اور ان کی بہنوں کے متعلق دیکھ چکے ہیں. اب ہم آج انشاءاللہ تعالی ظن اور اس کی بہنوں کے متعلق دیکھیں گے، جس کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں واما ظننت و اخواتها. اب جو ظن اور اس کی بہنیں ہیں فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، تو وہ مبتدا کو منصوب بناتے ہیں اور خبر کو بھی منصوب بناتے ہیں اس طریقے پر کہ وہ دونوں مبتدا اور خبر پھر ان کے مفعول کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو اس میں ظن اور خبر ظن ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ مبتدا اور خبر پھر ظن کے مفعول بن جاتے ہیں اور ان کو ان کے دو مفعول کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم آگے وضاحت کریں گے. وہی ہے، اور وہ ظن اور اس کی جو بہنیں ہیں وہ ہیں ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. مصنف رحمہ اللہ تیسرے قسم کے نواسخ کے متعلق کلام شروع کرتے ہیں، جو نواسخ جیسا کہ ہم نے کہا مبتدا اور خبر کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں. اور یہ جو تیسری قسم کے نواسخ ہے ظن و اخواتها، یہ افعال ناقصہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ تام افعال ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے، بلکہ دو مفعول ہوتے ہیں جو اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. اس لیے جو ظن اور اس کی جو بہنیں ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد مبتدا کو بھی منصوب بناتے ہیں جس کو پھر اس کا پہلا مفعول کہا جاتا ہے، اور خبر کو بھی منصوب بناتا ہے جس کو پھر اس کا دوسرا مفعول کہا جاتا ہے. اس لیے جو ظن اور اس کی جو بہنیں ہیں یہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں. پہلا الفاعل، کیونکہ جیسا ہم نے کہا یہ فعل تام ہے. کانا اور جو اس کی بہنیں جو ہے وہ فعل ناقص ہیں، جو ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. مثلا ہم کہیں گے ظننت زیدا قائما، ہم اس کے اعراب میں کہیں گے ظن فعل ماض مبنی علی الفتح، یا ہم کہیں گے مبنی علی السکون، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ظننت التا، اس میں جو ہے تو وہ اس کا ضمیر متصل ہے اور وہ اس کا فاعل ہے. زیدن قائما جو اصل میں مبتدا اور خبر تھا، اب وہ اس کے دو مفعول بنے، اس لیے ہم کہیں گے زیدن یہ اس کا مفعول بھی اول ہے، منصوب ہے، اور اس کی جو نصب کی علامت ہے وہ ہے فتح، اور قائما جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ثانی ہے اور وہ بھی منصوب ہے، اور اس کی جو نصب کی علامت ہے وہ ہے الفتحہ. مصنف بیان کرتے ہیں وَأَمَّا ظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ، یعنی ظن اور اس کی جو بہنیں ہیں وہ مبتدا اور خبر کو منصوب بناتے ہیں بمعنی بعد استیفاء فاعلها، اس کے بعد کہ وہ اس کا فاعل لے چکا ہوتا ہے، اس کا جو فاعل وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. مبتدا کو وہ مثلا اپنا فاعل نہیں بناتا ہے، بلکہ مبتدا اور خبر وہ دونوں اس کے پھر مفعول بن جاتے ہیں. اچھا، یہ جو مصنف نے افعال ذکر کیے، جو 10 افعال ہیں، ان میں سے جیسا کہ مصنف نے ذکر کیے ان میں سے 4 جو ہیں وہ اس چیز کا معنی دیتے ہیں، جیسے شارح بیان کرتے ہیں اربعۃ منها تفید ترجیح وقوع المفعول الثانی. ان میں سے 4 افعال ایسے ہوتے ہیں جو ہم آگے ذکر کریں گے، جو اس چیز کا فائدہ دیتے ہیں کہ جو خبر ہے، یعنی جو اصل میں خبر تھا جو پھر بعد میں دوسرا مفعول بن گیا، اس کے واقع ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے. یعنی خبر کے واقع جو اصل میں خبر تھا مفعول ثانی، اس کا وقوع ہونا، اس کا واقع جو ہونا، اس کا رجحان ہونا، یعنی وہ غالباً واقع ہوگا. یعنی دوسرے الفاظوں میں جو ظن
یا ظن جیسے اور 3 افعال جو ہیں وہ اس چیز کا معنی دیتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں رجحان، یعنی مور دین 50% چانسز اس میں ہوتے ہیں اس چیز کے واقع ہونے میں۔ ان میں سے جو پہلا ہے ان 4 افعالوں میں سے جو رجحان کا میننگ دیتے ہیں وہ ہے ظن، جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس کی ایک مثال دیکھ چکے ہیں۔ مگر جو ظن ہے وہ خالی رجحان کے میننگ میں نہیں آتا ہے، وہ کبھی کبھی علم کے یعنی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن میں دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں۔ گمان کے میننگ میں جسے عربک میں حسبان کہتے ہیں، یعنی مور دین 50% چانسز، رجحان جسے کہتے ہیں حسبان گمان، اور کبھی یقین کا معنی بھی دیتے ہیں۔ مثلا گمان کا میننگ، ظن کا میننگ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انہ ظن ان لن یحور، کہ اس نے گمان کیا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ یقین کے معنی میں، علم کے معنی میں وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ انہوں نے جانا کہ ان کے لیے کوئی لوٹنے کی جگہ، کوئی ریزورٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی۔ اسی طرح بہت سے مقام پر قرآن میں ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں آئے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم، مثال کے طور پر وہاں پہ جو ظن ہے وہ گمان کے معنی میں نہیں، کیونکہ ظن میں شک کا، تھوڑا شک کا پہلو ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ان آیات میں یہ ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال مگر جو اصل میننگ ظن کا ہے وہ ہے رجحان کا، وہ ہے رجحان کا یا حسبان کا، یعنی گمان کا۔ دوسرا جو فعل ہے جو رجحان کا میننگ دیتا ہے وہ ہے حسبہ، اور یہ بھی غالباً رجحان کا میننگ دیتا ہے ظن کی طرف۔ مثلا حسبت زیدا صدیقا، میں نے زید کو دوست جانا، دوست گمان کیا۔ ہم اس کے اعراب میں کہیں گے حسبہ فعل ماضی مبنی علی السکون یا مبنی علی فتح، جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اعراب میں، اس کے مبنی ہونے میں اختلاف ہے، 3 صورتیں ہیں۔ اچھا، تو جو ہے وہ اس کا ضمیر ہے، ضمیر متصل، اور وہ اس کا فاعل ہے۔ زیدن جو ہے وہ اس کا پہلا مفعول ہے، اور صدیقن جو ہے وہ اس کا دوسرا مفعول ہے، اور یہ دونوں مفعول منصوب ہے۔ اور یہ جو حسبہ ہے بکسر العین، حسبہ بکسر العین، عین یعنی عین کلمہ کی کسرہ کے ساتھ، یعنی سین کی کسرہ کے ساتھ، یہ بھی معنی ظن ہے، جیسا کہ ہم نے کہا۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں سورہ مجادلہ میں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہے، وہ کسی حقیقت پر ہے۔ اور یہ علم کے بھی معنی میں کبھی آتا ہے، اور یہ علم کے بھی، جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے حسبت التقى والجود خیر تجارت، حسبت التقى والجود خیر تجارت، کہ میں نے تقوی کو اور سخاوت کو بہترین تجارت جانا، یعنی مجھے یہ یقین ہے۔ مگر اصل جو غالباً جو اس کا میننگ آتا ہے ظن اور حسبہ کا، وہ گمان کا میننگ ہوتا ہے، رجحان کا میننگ ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ جو رجحان کا میننگ دیتا ہے وہ ہے خال، خال بمعنی ظن، اور یہ بھی ظن کے میننگ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خلت الہلال لائحا، کہ مجھے ہلال نکلا ہوا دکھائی دیا، ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دیا یا لگا، مجھے ہلال ظاہر ہوتا ہوا لگا، یعنی مجھے گمان ہوا کہ ہلال ظاہر ہوا یعنی نکلا۔ ہم اس کے اعراب میں بھی کہیں گے خال فعل ماضی، یہ فعل ماضی ہے جو مبنی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو تو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور ہلال اور لائحن یہ دونوں اس کے مفعول اول اور مفعول ثانی ہیں۔ چوتھا جو ہے جو ظن کا میننگ دیتا ہے وہ ہے زعم، وہ ہے زعم، اور یہ بھی ظن کے میننگ میں ہوتا ہے۔ مثلا زعمت بکرا عالما، کہ میں نے بکر کو عالم گمان کیا۔ ہم اس کے اعراب میں بھی ایسے ہی کہیں گے جیسا کہ ہم اس سے پہلے جملوں میں کہہ چکے ہیں۔ اور زعم کبھی ادعا کے میننگ میں آتا ہے، یعنی دعویٰ کرنا، چاہے پھر وہ حقیقت ہو یا نہ ہو، ادعا دعویٰ کے میننگ میں آتا ہے۔ اور کبھی زعم جو ہے یہ علم کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ سلف میں یہ چیز پایا جاتا ہے، قرون المفضلہ میں وہ زعامہ کبھی جب وہ خاص طور پر حدیث وغیرہ روایت کرتے تھے
وہ راوی کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ زعم فلان انہ سمع فلان یقول انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ کبھی اس میننگ میں بھی آتا ہے. مثلا ایک شاعر کہتا ہے زعمتنی شیخن ولست بشیخ، زعمتنی انما الشیخ من یدب دبیبا، یعنی اس عورت نے مجھے بوڑھا جانا، یعنی دعویٰ کیا اس چیز کا کہ میں بوڑھا ہوں، ولست بشیخ، حالانکہ میں بوڑھا نہیں ہوں. بوڑھا تو وہ ہوتا ہے جو زمین پر رینگتے رینگتے چلتا ہے. اس لیے جو 4 افعال ہوتے ہیں، زعم یا اسی طرح خال یا اسی طرح حسبہ اور ظن، یہ جو 4 افعال ہیں، ان افعالوں میں سے یہ ظن کا میننگ یعنی رجحان کا میننگ دیتے ہیں، رجحان کا میننگ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا. اچھا، اس کے بعد جو 5واں فعل ہے وہ ہے رأى. رأى اور رأى جو ہے یہاں پر یہ بمعنی علم ہے. رأى بمعنی علم، علم یعنی یقین کے معنی، علم کے معنی میں. مثال کے طور پر ہم کہیں گے رأیت المعروف محبوبا، رأیت المعروف محبوبا یعنی اچھا کام، اچھے کام کو میں نے پسندیدہ سمجھا، جانا، یعنی مجھے یقین ہے، مجھے علم ہے کہ معروف جو ہے یعنی کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی گڈ، وہ محبوب ہے یعنی وہ پسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے رأى، یہ اس کا فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور المعروف جو ہے وہ اس کا پہلا مفعول ہے، اور محبوبا جو ہے وہ اس کا دوسرا مفعول ہے. اور کبھی کبھی رأى یہ ظن کے بھی میننگ میں آتا ہے، ظن کے بھی میننگ میں آتا ہے، مگر بہت کم، بہت کم. اور غالب جو رأى پہ ہیں وہ یقین اور علم کا معنی ہی ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، انہم یرونہ بعیدا، یعنی وہ قیامت کو جو واقع ہونے والی ہے اس کو دور جانتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے، یعنی مراد ہے مستحیل ہے، وہ واقع نہیں ہوگی. دیکھیں یہاں پر یرونہ بعیدا، یہاں پہ یہ ون کے میننگ میں ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، مگر ہم اسے جانتے ہیں کہ وہ قریب ہیں، یعنی یقین کے ساتھ جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ان 2 آیتوں میں دونوں میننگ میں استعمال ہو. پہلے آیت میں ون کے میننگ میں آیا ہے جو کفاروں کے متعلق ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق کہتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یعنی یقین کے میننگ میں، علم کے میننگ میں. اچھا، یہ جو رأى ہوتا ہے یہ 2 قسموں کا ہوتا ہے. ایک تو رأى بصریہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے رأى قلبیہ. اگر رأى بصریہ ہوا تو وہ ایک ہی مفعول لیتا ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنا، یعنی کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا. دوسرا ہوتا ہے دل سے دیکھنا جسے ہم علم کہتے ہیں. جو دل والا رأى ہے جسے رأى قلبیہ کہا جاتا ہے وہ 2 مفعولوں کو منصوب بناتا ہے، جو ہم نے دیکھا، جس کی ہم نے مثال بھی دی وَنَرَاهُ قَرِيبًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. مگر اگر یہ رأى بصریہ ہوا جیسے تسی یعنی دیکھنا، تب وہ ایک ہی مفعول لیتا ہے، تب وہ مثلا رأیت زید، میں نے زید کو دیکھا. دوسرا میں کہوں گا رأیت زیدن عالما، یعنی میں نے زید کو عالم جانا، یعنی دل میں وہ میننگ ہوتا ہے. اس لیے رأى جو ہوتا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، رأى بصریہ یعنی آنکھ سے دیکھنے والا رأى، دوسرا ہوتا ہے رأى قلبیہ یعنی دل سے دیکھنے والا جسے ہم علم کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں. اچھا، کبھی رأى منامیہ بھی ہوتا ہے، یعنی بمعنی رؤیہ، یعنی جسے ہم ڈریم کہتے ہیں، یعنی یہ منام یعنی ڈریم دیکھنے کے میننگ میں بھی آتا ہے، یہ ڈریم دیکھنے کی میننگ میں بھی آتا ہے، تب بھی یہ 2 مفعول لیتا ہے، تب بھی یہ 2 مفعول لیتا ہے. اگر یہ اس میننگ میں استعمال ہوا کہ مثلا میں کہوں گا رأیت رؤیا مثال کے طور پر، یا کوئی اور ایگزامپل جہاں پہ ڈریم کے معنی یعنی خواب دیکھنے کے معنی میں یہ ہوگا، تب بھی وہ 2 مفعول لے سکتا ہے، تب بھی وہ 2 مفعول لے سکتا ہے. اچھا، چھٹا جو ہے وہ ہے علمہ، اور علمہ یہ سیدھا یقین کا میننگ دیتا ہے، علمہ یہ یقین کا میننگ دیتا ہے، علم
जानना, यकीन का मीनिंग देता है। मसलन अलिम तो खालिदन नाइमन, कि मैंने खालिद को सोया हुआ जाना, यानी यकीन के साथ। इसके अलावा में भी हम पिछली तरह कहेंगे अलिमा ये फ़ेल माजी है, तो इसका फ़ाइल है, खालिदन इसका पहला मफ़ऊल है, नाइमन ये इसका दूसरा मफ़ऊल है। इसलिए ये अलिमा इल्म के माना में भी आता है और तयक्कना यानी यकीन के माना में भी आता है। यानी मिसाल के तौर पर फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह बिमाना तयक्कन, यानी यकीन रखो, जान लो यकीन के साथ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। सातवां जो है वो है वजदा, वो है वजदा, और वजदा भी बिमाना अलिमा यहाँ पे है, बिमाना अलिमा, यानी जब ये काना व अखवातु में से होगा तभी इसका माना वजदा बिमाना अलिमा होगा। मसलन वजदतुल इल्म नाफिअन, वजदतुल इल्म नाफिअन यानी मैंने इल्म को नफा बख्श जाना, मैंने इल्म को नफा बख्श जाना। यहाँ पे ढूंढने के मीनिंग में नहीं, यहाँ पे इल्म के मीनिंग में है। हम इसके अलावा भी कहेंगे वजद ये फेल माजी है, तो इसका फाइल है, इल्म जो है वो इसका पहला मफऊल है और नाफिअन इसका दूसरा मफऊल है। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहते हैं अयूब अलैहिस्सलाम के मुतलिक, इन्ना वजदनाहु साबिरा, इन्ना वजदनाहु साबिरा, सूरह साद में, कि मैं हमने उसको साबिर वाला, साबिर यानी सब्र वाला जाना, हमने उसको सब्र करने वाला जाना। देखिए इन्ना वजदनाहु साबिरा, इन्ना हम इसके अलावा में कहेंगे इन्ना ये हर्फ नस्ब और तौकीद है, ना इसमें जो है वो इसका इस्म इन्ना है, और वजदनाहु साबिरन ये सारा जुमला जो है अंदर से ये इसका खबर इन्ना है, मगर अब इसका अपना इराब होगा। हम कहेंगे वजद ये इसका ये फ़िल माजी है, ना इसमें फ़ाइल है, हु पहला मफ़ऊल है, साबिरन दूसरा मफ़ऊल है। इसलिए जो तीन अफ़आल है रआ, अलिमा और वजदा, ये इस चीज़ का माना देते हैं, जैसे कि शायर बयान करते हैं, तुफीदु वुकू अल मफ़ऊल अस्सानी यकीनन, यानी जो दूसरा मफ़ऊल है जो असल में खबर था उसके वाक़ा होने के मुतलिक ये यकीन का माना देता है कि वो यकीनी तौर पर वाक़े है, वो मौजूद है। आठवां जो फ़ेल मुस्लिम जिक्र करते हैं इन अफ़ालों में से वो है इत्तखज़, वो है इत्तखज़, और इत्तखज़ जो है ये अफ़आल कल्बिय्या में से नहीं है, क्योंकि ये जो काना व अख़वात वहाँ हैं जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, इनमें जो ये अफ़आल होते हैं ये दो किस्मों के होते हैं। ये जो अफ़आल होते हैं ये दो किस्मों के होते हैं। पहला किस्म होता है अफ़आलुल कुलूब, जो हम इससे पहले देख चुके हैं, जिनको अफ़आलुल कुलूब कहा जाता है, यानी इल्म का माना या ज़न का माना, जैसे अलिमा, ज़न्न, ज़अमा, हसिबा वगैरह। और कुछ अफ़आल उनको अफ़आलुत तहवील कहा जाता है, अफ़आलुत तहवील, या आप कहें अफ़आलुत तस्यीर कहा जाता है उनको, अफ़आलुत तस्यीर। उनमें से एक इत्तखज़ है। तस्यीर या तहवील का मतलब है कि वो दलालत करते हैं कि एक चीज़ एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील की गई या तब्दील हुई। ये जो अफ़आलुत तहवील है इनके मुतल्लिक़ उलमा ज़िक्र करते हैं, हिय अल्लती तदुल्लु अला तहव्वुलि शैइ मिन हालतिन इला हालतिन उख़रा, में से जैसे जअल, सय्यरा, और उन्हीं में से एक है इत्तखज़, उन्हीं में से है एक इत्तखज़। और ये भी मुब्तदा और खबर पर अपनी बहनों की तरह दाखिल होता है, और फिर दो मफ़ऊले, और फिर ये दो मफ़ऊल लेता है। इत्तखज़ की मिसाल मसलन इत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीलन, कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, यानी इब्राहिम को इस हालत पे रखा कि अल्लाह ताला ने उसको अपना खलील बनाया, अपना सबसे महबूब दोस्त बनाया। हम इसके अरा में कहेंगे इत्तखज़, ये बनाना यहाँ पर क्रिएट यानी खलक़ के भी मीनिंग में नहीं होता है, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत पे रखना, जैसा कि हमने कहा, जैसा कि हम आगे जअल के मुतलिक देखेंगे। इसलिए हम इसके अरा में कहेंगे इत्तखज़ ये फ़ेल माज़ी है, मबनियुन अलल फ़त्ह, फ़तह पे मबनी है, अल्लाह इसमें जलाला फ़ाइल है, मरफ़ू है, इब्राहीम ये पहला मफ़ऊल है, खलीलन इसका दूसरा मफ़ऊल है। और ये अफ़आल तहवील में से होता है, जैसे हमने कहा, यानी ये दलालत करते हैं तहव्वुल शै मिन हालतिन इला हालतिन उखरा, कि एक चीज़ का दूसरी हालत पर मुंतकिल होना। इन्हीं में से अफ़आल तहवील में से जो दूसरा है जो यहाँ पर नवा फ़ेल है वो है जअल, वो है जअल। मसलन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहते हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ में, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानि इनासा वजअलू
الملائکۃ پہلا مفعول، الذین هم عباد الرحمن یہ سارا جملہ الملائکہ کا صفت ہے، اناثن یہ اس کا دوسرا مفعول ہے. معنی کیا ہے؟ یعنی انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے ہیں انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنایا. مؤنث بنانے کا مطلب جیسے میں نے کہا خلاقہ کے میننگ میں نہیں، کریٹ کے میننگ میں نہیں، بلکہ انہوں نے ان کو ایسا سمجھا یا آپ کہے ایسی حالت پہ رکھا اپنی ذہن میں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسی تبدیلی ان میں کی کہ فرشتوں کو انہوں نے مؤنث بنایا، یعنی فی الذہن نہ کہ فی الواقع. اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے جعل یہ فعل ماضی ہے، واو اس کا فاعل ہے، الملائکہ یہ اس کا مفعول اول ہے، الذین یہ اسم موصول اس کی صفت ہے، ہم عباد الرحمن یہ صلۃ الموصول ہے، الذین کا اناسن یہ اس کا مفعول ثانی ہے، یہ اس کا مفعول ثانی ہے. یا ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جو جعل ہے یہ ظن کے میننگ میں ہے، ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ کچھ مفسر کہتے ہیں، کیونکہ جعل کبھی ظن کے میننگ میں بھی آتا ہے، مگر اصل میننگ کا جو جعل کے وہ ہے بمعنی سیرہ، بمعنی سیرہ جو ہم نے اسے کہا کہ ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کرنا. مثلا متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جعل اللہ الرحمت 100 جزء، جعل اللہ الرحمت 100 جزء کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت 100 جزءوں پر رکھا، یعنی ان کو اس کی 100 حصے کی، ان کو 100 حصوں پر رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رحمت ہے اس کی ایسی حالت رکھی کہ ان کو 100 حصوں پر رکھا. اس لیے جعل بمعنی سیرہ جو ہم نے کہا تحول الشيء من حالة إلى حالة أخرى یا تحویل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. اس لیے ہم اس کے اعرابی میں کہیں گے جعل فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، الرحمت پہلا مفعول ہے، مئۃ دوسرا مفعول ہے مضاف، جزء مضاف الیہ ہے. ایک اور فعل جو مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے سمع، وہ اس کو کانا کی بہنوں میں سے کنسیڈر کرتے ہیں، مگر بہت سی شراح اور نحوی نے اس کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابن اجرو نے جو یہاں پہ سمع ظن کی بہنوں میں کنسیڈر کیا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سمع جو ہے وہ دو مفعول نہیں لیتا ہے، وہ دو مفعول نہیں لیتا ہے. مگر کچھ نحات جیسے ابو علی الفارسی رحم اللہ پرانے نحات میں سے سلف اسلاف میں سے وہ اس کو کنسیڈر کرتے تھے ظن کی بہنوں میں سے، مگر اس کے وہ کچھ شرط رکھتے تھے. مگر فی الحال ہم یہی یاد رکھیں گے کہ سامع جو ہے وہ اصل میں ظن کی بہنوں میں سے نہیں ہے، اور یہی درست ہے کہ سامع جو ہے یہ اس کو اکثر علماء ظن کی بہنوں میں سے شمار نہیں کرتے ہیں. اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو افعال ہیں جو مصنف نے ذکر کیے یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں، میں وہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ظن اور اس کی جو بہنیں ہوتی ہیں یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں. کچھ ان میں افعال القلوب ہوتے ہیں، جیسے ظن افعال القلوب بمعنی وہ علم کا معنی دیتے ہیں، یا ظن کا معنی دیتے ہیں، یا یقین کا معنی دیتے ہیں جو دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جیسے ظن، حسب، قال، زعم، رأى، علم، وجد، یہ سب جو ہے یہ افعال قلوب ہیں. جو اتخذ اور جعل ہے جو مصنف نے ذکر کیا وہ افعال تحویل میں سے ہے، وہ افعال تحویل میں سے جو ہم نے کہا کہ تحویل کا معنی کیا ہے. اس کے بعد مصنف مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقول تم کہتے ہو ظننت زیدا منطلقا کہ میں نے زید کو جاتا ہوا جانا، منطلقا بمعنی ذاہبا، ذهب میں سے، منطلقا انطلق بمعنی ذهب. ہم اس کے اعراب میں بھی پچھلے جملوں کی طرح کہیں گے ظن فعل ماضی تو اس کا فاعل ہے، زیدن مفعول بھی اول ہے، اور منطلقاً جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ثانی ہے، وہ اس کا مفعول بھی ثانی ہے. اور پھر دوسری مثال بھی دیتے ہیں وَخِلْتُ عَمْرًا شَاخِصًا، وَخِلْتُ عَمْرًا شَاخِصًا یعنی میں نے عمر کو کھڑا جانا، یعنی گمان کیا، جاننے گمان کیا، میں نے عمر کو کھڑا گمان کیا کہ وہ کھڑا تھا. اور یہ بھی ظن کی میننگ میں آتا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے تھے وما اشبہ ذالک، اور اس جیسی مثالیں جیسے کہ ہم مثال بیان کر چکے. اس کے بعد مصنف باب النعت پہ آتے ہیں. جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم واپس اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ ہم کس موضوع پر اصل میں بات کر رہے تھے.
جو हमारा असल मौजू था वो था मरफूआत, वो था मरफूआत, यानी हम इस वक्त मरफूआत के मुतालिक बयान करते थे कि कौन कौन से कलमे मरफू आते हैं, जिसमें हमने फ़ाइल देखा, नाइब फ़ाइल देखा, उसके बाद हमने मुब्तदा और ख़बर देखा। जो ही मुब्तदा और ख़बर पे कलाम आया, मुसन्निफ़ ने मुनासिब जाना कि उन नवासिक का भी जिक्र करे जो मुब्तदा और ख़बर पे दाखिल होते हैं, जिसमें से फिर इसमें काना भी है, वो भी मरफू होता है, और ख़बर इन्ना वो भी मरफू होता है। उसके बाद मुसन्निफ़ कहते हैं बाब मरफूआतिल अस्माए वत्ताबिउ लिल मरफू, जो मरफू के ताबे होता है, और तवाबे जो होते हैं वो चार होते हैं। इसलिए मुसन्निफ अब नात के मुतालिक जिक्र करते हैं कि क्योंकि नात जो होता है वो अपनी एराब में अपनी मनऊत के ताबे होता है। मुसन्निफ बयान करते हैं अन्नात ताबिउन बाबुन नाती, यानी ये बाब नात के मुतालिक है। बयान करते हैं अन्नातु ताबिउन लिल मनऊत फी रफ़इही व नस्बिही व खफ़्दिही व तअरीफ़िही व तनकीरिही, तक़ूलु क़ाम ज़ैदुन अल आकिल व रअयतु ज़ैदन अल आकिल व मररतु बिज़ैदिन अल आकिली व मररतु बिज़ैदिन अल आकिली। मुसन्निफ बयान करते कि नात अपने मनऊत के ताबे होता है, यानी उसको फॉलो करता है रफ नस्ब और खफ्ज में, यानी एराब में। अगर मनऊत मरफू होगा नात भी मरफू आएगा, अगर मनऊत मंसूब होगा नात भी मंसूब आएगा, अगर मनऊत मजरूर होगा नात भी मजरूर आएगा। और तारीफ और तनकीरे में, यानी मारिफा और नकीरा होने में, अगर मनऊत मारिफा होगा नात भी मारिफा आएगा, अगर मनऊत नकीरा होगा मनऊत भी नकीरा आएगा। फिर मिसालें देते हैं, कामा ज़ैदुन अल आकिलु, कामा फ़िल माज़ी, ज़ैदुन ये इसका फ़ाइल है, अल आकिल इसका मफ़ऊल है। देखिए ज़ैदुन ये मरफू है इसलिए अल आकिल भी मरफू आया, ज़ैदुन मारिफा है इसलिए अल आकिल भी मारिफा आया, क्योंकि ज़ैद आलम है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इसी तरह वराइतु ज़ैदन अल आकिला, ये अब मंसूब की मिसाल है कि मैंने अक्लमंद ज़ैद को देखा। व मररतु बिज़ैदिन अल आकिली, कि मैं अक्लमंद ज़ैद से गुजरा, यहाँ पे ये मजरूर की मिसाल है। जो ही मुसन्निफ नवासिक से फारिग हुए, अब ये तवाब के मुतलिक कलाम शुरू कर देते हैं। जो हमने कहा कि जो चार होते हैं जिसमें से पहला नात होता है। तवाबे जो हैं ये जमा ताबे हैं, ये जमा ताबे है, बिमाना मा युअरबु ताबिअन लिगैरि, यानी वो अल्फाज जिनका एराब ताबे होता है किसी और चीज़ का, जिनका एराब ताबे होता है किसी और चीज़ का, या जिनका एराब किसी चीज़ के ताबे किया जाता है, यानी वो किसी दूसरे लफ्ज़ का ताबे होता है एराब में। और ये चार चीज़ें होती है, नात, तौकीद, बदल और अतफ, जिसमें पहले मुसल्लिफ नात से शुरू करते हैं। नात को सिफत भी कहते हैं, और इस्तिलाह में जो नात से मुराद हैं वो है हुवा ताबिउन मुश्तक्कुन औ मुअव्वलुन बिल मुश्तक, ताबिउन मुश्तक्कुन औ मुअव्वलुन बिल मुश्तक युकम्मिलु मतबूअहु बिबयान सिफतिन मिन सिफातिह औ सिफाति मा तअल्लक़ बिह, कि जो नात होता है ये ऐसा ताबे होता है जो मुश्तक होता है या मुअव्वल होता है, जो मुश्तक होता है या मुअव्वल होता है, मुश्तक से, जो अपने मदबू को तकमील करता है इस तरीके से कि वो उसकी कोई सिफत बयान करता है, या उस चीज़ की सिफत बयान करता है जो उस मनऊत के साथ ताल्लुक़ रखता है। इस पर हम इंशाअल्लाह ताला कल कलाम करेंगे कि ताबे से क्या मुराद है, मुश्तक मुअव्वल, ये जो डेफिनेशन इससे क्या मुराद है, वो हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। ये बात अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफीक दे, हमें फितनों से महफूज रखे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।